أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وباردوا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية. ترزقوا وتنصروا وتجبروا. واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة. فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره. ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب. فمن تاب تاب الله عليه. ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقره بسلطان يخاف سيفه وسوطه.
وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد جو کوئی بھی بلا کسی شرعی عذر کے یعنی کہ کوئی سیلاب میں پھنس نہیں گیا تھا، کوئی اتنا بیمار نہیں ہو گیا تھا کہ وہ اٹھ کے چل پھر نہیں سکتا تھا، یا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ گاڑی کا کرایہ دے کر بس میں بیٹھ کر ویگن میں بیٹھ کر آ سکتا، یا پھر کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہو گیا کہ جو بالکل ہی بیڈ ریڈن ہو گیا ہے، یا کسی ایسی ہی کسی وجہ سے مجبور کر نہیں دیا گیا، باندھ نہیں دیا گیا، یا جس کو اس کے شرعی عذر کی وجہ سے اجازت نہیں دی گئی، اس کے شرعی عذر کی وجہ سے اس کو اجازت دے دی گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا شرعی عذر جس کی وجہ سے وہ انتہائی مجبور ہو کر یہاں نہیں پہنچ سکا، اور عموماً ایسا کرتا رہتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس وقت جمعۃ المبارک، جمعہ کی نماز اللہ کے حکم سے اگر کہیں ادا ہو رہی ہے تو وہ یہی جگہ ہے، اور اس کے باوجود وہ یہاں نہیں پہنچتا، تو اللہ کرے کہ اس کے بکھرے ہوئے کام کبھی نہ سمٹے۔ فلا جمع اللہ لہ شملہ، اللہ اس کی بکھری ہوئی چیزوں کو کبھی جمع نہ ہونے دے، ولا بارک لہ فی امرہ، اور اللہ اس کے کاموں میں سے برکت اٹھا دے، اور اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ولا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہے، ولا زکوٰۃ لہ، اور وہ چاہے زکوٰۃ ادا کرتا رہے، وہ اگر جمعہ نہیں پڑھتا تو اس کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے، ولا حج لہ، اور وہ بے شک حج پہ جا کر جتنی مرضی سیلفیاں اور سٹیٹس لگاتے رہے اس کا کوئی حج نہیں ہے، ولا صوم لہ، اور وہ بے شک پورا پورا دن بھوکا رہے، گرمی میں پیاس میں روزے رکھے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، ولا بر لہ، اور وہ بے شک صدقے خیرات کرتا رہے، لوگوں کے سامنے نیک بنا رہے، داڑھی بڑی کر لے، مونچھیں صاف کر لے، ٹخنوں سے شلوار اوپر کر لے، سر پہ ٹوپی پہن لے، امامہ پہن لے، اور چلتے پھرتے لوگوں کے سامنے نیک بننے کا ناٹک کرتا رہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ولا بر لہ، اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، ہاں البتہ حتی یتوب فمن تاب، اور اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے، تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ فرمائے۔ اور لوگوں یہ بھی یاد رکھ لو کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، جس نے کسی بھی قسم کا شرک کیا اور اسی حالت میں مر گیا، تو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ جان بوجھ کے کوئی شرک کریں، اور ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اگر ہم سے انجانے میں کوئی شرک ہو گیا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک
बिका शैइन व अना अअलम व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलम। ऐ अल्लाह हम तुझसे पनाह मांगते हैं कि हम जानबूझ के तेरे साथ किसी को शरीक ठहराएं, छोटा या बड़ा, खफ़ी या जली, किसी भी किस्म का शिरक करें। और ऐ अल्लाह हम तुझसे तौबा करते हैं कि अगर हमसे कोई ऐसी बात हो जाए, ऐसा कोई काम हो जाए जो शिरक के ज़ुमरे में आता हो, तो हम उससे तौबा करते हैं, अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा दे। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है सूरतुल हज आयत नंबर 31, वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस्समा फतख्तफुहु त्तय्रु औ तहवी बिहिर्रीहु फी मकानिन सहीक। जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया, फकअन्नमा खर्र मिनस्समा, तो उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आसमान से किसी को नीचे फेंक दिया गया है। फतख्तफुहु त्तय्र, अब तो उसको परिंदे ही नोच कर खाएंगे। औ तहवी बिहिर्रीह, या फिर हवा के दोष पर, फ़ी मकानिन सहीक, वो ऐसी जगह पे जाकर गिरेगा जहाँ पे उसके चीथड़े चीथड़े हो जाएं। पिछले जुमे में आपने क्या सुना था कि इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया उसके ऊपर जन्नत हराम हो जाती है। वमाअवाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नुम बन जाता है। और क्या, इस दफ़ा सुने कि वमन युशरिक बिल्लाहि, जिसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराया, फ़कअन्नमा खर्र मिनस्समा, उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे वो आसमान से नीचे गिर गया, नीचे फेंक दिया गया। फतख्तफुहु त्तय्र, अब तो उसको परिंदे ही नोच खाएंगे। औ तहवी बिहिर्रीहु फ़ी मकानिन सहीक, या फिर वो हवा की दोष पर ऐसी जगह पे गिरेगा कि जहाँ पे उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। जिसने शिरक किया, अल्लाह ताला ने उसको आसमान से नीचे गिरा दिया। गोया कि जब इंसान शिरक नहीं करता तो वो अल्लाह की अमान में होता है। जब अल्लाह की अमान से निकल जाता है तो वो आसमान से ज़मीन पर फेंके जाने के मुतरादिफ हो जाता है। ऐसी जगह पे अल्लाह ताला उसको गिरा देता है ज़िल्लत और गुमराहियों में। अब उसका ठिकाना क़यामत वाले दिन आग ही होगा। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला सूरतुल निसा में फरमा रहा है कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं फरमाता, लेकिन उसके अलावा अगर किसी चीज़ को चाहेगा, बल्कि जिस भी चीज़ को चाहे तो माफ़ कर दे, उसकी मर्ज़ी है। शिर्क को तो अल्लाह ने ख़ुद अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, और जिस किसी ने शिर्क किया उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा बहतान किया। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। सूरतुल निसा ही की आयत नंबर 116 में अल्लाह ताला दोबारा फरमा रहा है कि अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा, उसके अलावा जिसको चाहेगा माफ़ फरमा देगा। और जिस किसी ने शिर्क किया, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा, तो वो गुमराह हो गया बहुत दूर की गुमराही। गुमराह ये होता है एक बंदा अपने रास्ते पे चल रहा है, वो रास्ता भूल गया, थोड़ा बहुत रास्ता भूलता है। यहाँ से उसने पिंडी जाना है, पिंडी जाने के बजाय वो कहीं इस्लामाबाद से निकलता है जाके, तो वो थोड़ा बहुत रास्ता भूल गया। और ज़ल्ला ज़लालन बईदा ये है कि एक बंदे ने जाना पिंडी था, वो जाकर निकला है इंडिया के बॉर्डर से। ज़ल्ला ज़लालन बईदा, वो बहुत दूर की गुमराही में पड़ गया, बहुत ही ज़्यादा रास्ता भटक गया। और ऐसे लोग जब जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे तो फिर क्या होगा?
ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کو اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوگا، اپنے آپ پہ وہ اپنی جانوں سے وہ سخت متنفر ہوں گے. سب سے زیادہ ریگریٹ اور گلٹ ان کو اپنے اوپر ہوگا، اپنے اوپر وہ سخت پشیمان ہوں گے، سخت غصے میں ہوں گے کہ یہ ہم اپنے ساتھ کیا کرتے رہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے رہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کو، کسی سیاستدان کو آخری امید کہتے رہے، اللہ کے آگے سر جھکانے کے بجائے کسی انسان کے آگے سر جھکا دیا. ہم جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بالکل قریب ہے. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، تم سے جب پوچھا جائے کہ میرے بارے میں بندے پوچھیں تو ان کو بتاؤ کہ فانی قریب، میں تو بہت ہی قریب ہوں. ایک سرگوشی کی ضرورت ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوا اقرب الیہ من حبل الورید. یہ شارگ جو میری اس گردن میں بھی بالکل اندر جا کے ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ میرے قریب تھا. اور میں نے کیا کیا، میں نے کسی قبر کے آگے چڑھاوا چڑھا دیا اور کہہ دیا کہ پیر صاحب ہمیں دیں گے، یا کسی کی بلا وجہ تعریف کر دی اس وجہ سے کہ وہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا دے گا. کسی سیاستدان سے امید لگا لی، اسی کے لیے اپنی جان لگاتا رہا، اپنا مال لگاتا رہا، کسی دنیا کے پیر کے پیچھے اپنا سب کچھ لٹاتا رہا، یا کسی ملا مولوی پیشوا کو میں یہی کہتا رہا کہ جو یہ کہتے ہیں وہی صحیح ہوتا ہے، وہی دین ہوتا ہے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اللہ کو چھوڑ کے مفتی تقی عثمانی کو، طارق جمیل کو، طارق مسعود کو، اور پتہ نہیں کون کون سے ہیں وہ، ان کو اللہ کو چھوڑ کر اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اپنے مولویوں کو اور لیڈروں کو، سیاستدانوں کو اللہ کو چھوڑ کر خدائے بنا رکھا. تو اس دن ان کو شدید غصہ ہوگا. اور تو اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے کہ جو توبہ کیے بغیر مر گئے اور چھوٹے شرک میں، شرک اصغر میں مبتلا تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ان کو اگر جب پتہ بھی چل گیا تو اس کو اگنور کر دیا. پولو والی شرٹ پہن لی، خام خواہ تصویر والی شرٹ، بھائی سویگ ہوتا ہے. لاکوسٹے کا وہ مگرمچھ بنا ہوا ہے پہنا ہوا ہے، کیا فرق پڑ گیا؟ کسی برانڈ کی پکچر وہ پہن لی جس کی برڈ بنی ہوئی تھی. اور اس کے اندر وہ شہداء بھی شامل ہو سکتے ہیں جو یہ سمجھتے رہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جان دے رہے ہیں، جو جنگ کرتے رہے، جان ہتھیلی پر لے کر جاتے رہے، لیکن گھروں میں مجسمے رکھے ہوئے تھے، اس کو ہلکا سمجھتے تھے. پوری فوج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر، لیکن چوکوں میں مجسمے، گھروں میں تصاویر، دفتروں کے اندر محمد علی جناح کے مجسمے، بلا وجہ کوئی فائدہ نہیں جس چیز کا. اور اس روز غصہ آ رہا ہوگا کہ یہ ہم نے کیا کیا، اس چیز کو ہلکا سمجھا جب ہمیں بتایا بھی جا رہا تھا کہ یہ شرک ہے. تو اس روز اللہ ان سے کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ. جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اس کو بیکار سمجھ کے، ہلکی بات سمجھ کے. تو اس وقت جو اللہ کو غصہ آتا تھا نا تمہارے اوپر، وہ اس سے بھی زیادہ تھا جو اب تمہیں تمہارے اپنے اوپر آ رہا ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ شرک کی وجہ سے، کوئی کفر کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو اپنے اوپر کتنا غصہ ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا. تو اس روز ان کو کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہیں حق کی بات بتائی جاتی تھی اور تم
انکار کر دیتے تھے. اور پھر وہ لوگ کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو دفعہ ہمیں موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی. فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، اب وہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہو چکا، اب کوئی رستہ ہے کہ اس سے ہم نکل سکیں. تو اب ان کو جواب ملے گا کہ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. تو اب تمہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہاری یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے، لیکن جب تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو ملا کر بلایا جاتا تھا کہ اس میں شامل ہو جاؤ تو تم مان لیتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب شرک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. فالحکم للہ العلی الکبیر، اب جس اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے تھے نا، اللہ کے ساتھ جب اور کو ملا کے تمہیں بلایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. فالحکم للہ العلی الکبیر، آج حکمرانی صرف اس اللہ کے پاس ہے، فیصلہ صرف وہ اللہ کرے گا جس نے منع کیا تھا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. اور یہ بہت کامن ہے. اب آپ اس حدیث کو دیکھیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ شرک جو ہے مومن کے دل میں بھی ایسے جگہ بنا لیتا ہے، اس کو ڈھونڈنا کہ جیسے چونٹی کی چال کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، چونٹی کی چال کو سننا مشکل ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، تو کئی دفعہ زبان سے ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن دل میں شیطان یہ ضرور ڈالتا ہے کہ ہاں دینے والا تو اللہ ہی ہے، مگر اگر باس ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. جمعہ اگر رہ گیا تو استغفار تو کر لیں گے، لیکن اگر باس کو ناراض کر دیا تو وہ جاب سے نکال دے گا. جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے دینے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن پیر صاحب سفارش تو کر سکتے ہیں نا اللہ کے ہاں، وہ تو بڑے نیک بندے ہیں. دینے والا صرف اللہ ہے، لیکن اگر قبر پہ چڑھاوا چڑھا دیا تو کیا جاتا ہے، 2 پیسے لگ گئے تو کیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے. یہ ہوتا ہے شرک، مومن کے دل میں بھی آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. اور وہ آپ لوگوں کو سنایا ہوا ہے کئی دفعہ وہ کہ کسی ہندو کی اور مسلمان کی شرط لگ گئی کہ کون اس پہاڑی سے چھلانگ لگائے گا، جو بچ گیا وہ اس کا دھرم صحیح ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو بندے کو آزما لیتا ہے نا، وہ کوئی نبی یا رسول تو نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ادھر سے چھلانگ مار دوں گا، اگر بچ گیا تو میرا دین صحیح ہوگا. اس کو اللہ نے حکم دیا ہے تو چھلانگ مار وہاں سے. تو وہ چھلانگ مارنے لگتے ہیں تو اسلام کے اوپر عمل کرنے والے اکثر جو ہے نا وہ دعوے دار ہی ہوتے ہیں، ایمان سے بہت کم ان کا دل لبریز ہوتا ہے. تو اب اس کو اپنے ایمان پہ شک تھا مسلمان کو. اس نے ہندو کو کہا تو پہلے چھلانگ لگا. اس نے کہا اچھا یہ مر کھپ جائے گا تو بھائی میری باری نہیں آئے گی، مجھے چھلانگ نہیں لگانی پڑے گی. تو وہ ہندو کو کہتا ہے تو پہلے چھلانگ لگا. ہندو چھلانگ لگا دیتا ہے، اللہ اس کو بچا لیتا ہے آزمائش کے لیے. یہ کوئی ایمان کا سٹینڈرڈ تو نہیں ہے نا. آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، بچانے والا تو اللہ ہی ہے نا. تو اب مسلمان کی باری آتی ہے، اس نے چھلانگ لگانا ہے. تو مسلمان کہتا ہے کہ بھائی اب چھلانگ تو لگانی پڑے گی، میں نے تو سوچا تھا یہ مر جائے گا. تو اب وہ جب چھلانگ لگاتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ مدد. جب نیچے وجنے لگتا ہے نا تو پھر ایمان پہ شک ہے نا، اللہ پہ ایمان تو نہیں ہے. اول تو ایسی شرطیں لگانی نہیں چاہیے. تو نیچے پہنچنے سے لگتا ہے نا تو وہ کہتا ہے ہندو بچ گیا تھا نا، تو کہتا ہے بھگوان تو بھی ذرا ہاتھ رکھی. یہ شرک ہوتا ہے جب آپ کو ایسے اسباب ایسے ہی اللہ آزماتا ہے. اسباب میں جب آپ کو لگے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے حلال کی روزی کمانی ہے، پھر جو اللہ تعالیٰ رزق دے اس پہ راضی رہنا.
تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فلاں شخص حرام کاری کرتا ہے، جھوٹ بول کے مال بیچتا ہے، لوگوں کے ساتھ سکیمز کرتا ہے، اس کے پاس کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گاڑی بھی ہے۔ اب ہم اگر ایمان ہو تو ہم راضی رہیں اسی کے اوپر جو ہمیں اللہ نے دی ہے، ہمیں نہیں چاہیے بڑی گاڑی، یہ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر وہ کہے گا کہ یہ دیکھو جی آج کل تو چلتا ہی جھوٹ ہے، آج کل تو سچ کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ اس کا مطلب ہے تو بھی انہی میں سے ہے، تجھے موقع نہیں ملا۔ اب تو موقع کی تلاش کرے گا کہ مجھے کوئی موقع ملے تو میں بھی یہ کام کر کے دنیا طلب کر لوں۔ اور جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، ومن کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا میں اجر چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں اس کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی۔ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے وہ کوئی بھی دین اختیار کر لے گا، وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے گا، وہ کوئی بھی افطرا نکالنے لگ جائے گا، وہ سجدہ جا کر ویسٹ کو کرے گا، امریکہ کے پاسپورٹ کو کرے گا، یو کے کی سٹیزن شپ کو کرے گا، لیکن وہاں پہ ایک مسجد بنا کے 1.5 اینٹ کی 2 ٹکریں مار دے گا، یہ شو کرنے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہی تو شرک ہے۔ ایمان یہ ہے کہ صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکنا۔ یہ تو بڑے شرک میں سے ہے کہ اللہ کی رسی کو چھوڑ کے، الجماع کو چھوڑ کے، اللہ کی جماعت کو چھوڑ کر کسی غیر ملک میں، غیر مسلموں کی اسٹیٹ میں جا کر ان کے نظام کو سجدہ کرنا اور وہاں پہ جا کے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر اذانیں دے دینا یا وہاں پہ 2 ٹکریں مارنا، یہی تو شرک ہے۔ یہ تو بڑے شرک میں سے ہے۔ جیسے بتوں کی پوجا ویسے ہی یہ شرک۔ اور چھوٹا شرک یہ ہے کہ دل کے اندر کوئی ایسی بات بندہ بٹھا لے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی شریک جانے، اللہ واحد القہار کے ساتھ کسی کو شریک جانے، یا پھر اپنے گھر کے اندر ایسے بلا وجہ کی تصاویر اور یہ چیزیں رکھے کہ جو شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شرک اور اس کے اقسام سے محفوظ فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ ہمارا مقصد یہاں پہ اللہ کا دین صحیح پہنچا دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ ہم بات پہنچا دیں۔ ہدایت دینا، حق کی طرف لانا، یہ اللہ کے ذمہ ہے، بندوں کے ذمہ نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے دین کے جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریورٹی ہیں، وہی ٹاپکس ہم بھی یہاں پہ چوز کرتے ہیں۔
وہ ٹاپک چوز نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے ویوز زیادہ آئیں، لوگوں کو چکنی چپڑی باتیں لگیں، مزیدار لگیں، واہ واہ ہو یا نعرہ لگے سبحان اللہ ماشاء اللہ، وہ بات نہیں، صرف حق بات۔ اور حق بات جو ہوتی ہے نا وہ چبھنے والی ہوتی ہے، وہ لذیذ نہیں ہوتی، اس کے اندر سپائس نہیں ہوتا، مزے نہیں آتے وہ سن کے۔ حق بات وہ ہوتی ہے کہ جس کو سن کر وجلت قلوبہم، دل ڈر جاتے ہیں، اور ان کے اندر لجاجت نہیں ہوتی، وہ سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے۔ جس کو پسند ہے وہ کہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہمیں یہ بات قبول ہے، ہم حاضر ہیں۔ جس کو نہیں پسند قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ نہیں پسند آتی تو تم جاؤ اپنے دین کو فالو کرو، ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم دیوبندی بن جاؤ، بریلوی بن جاؤ، اہل حدیث بن جاؤ، وہابی بن جاؤ، شیعہ بن جاؤ، جو مرضی بن جاؤ، تم پاکستانی بن جاؤ، افغانی بن جاؤ، یمنی بن جاؤ، ایرانی بن جاؤ، طالبان بن جاؤ، پتہ نہیں کیا کیا بن جاؤ، یزیدی بن جاؤ، سب کچھ بن جاؤ، مگر قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جس دین کو تم فالو کر رہے ہو اس کو ہم فالو نہیں کرتے، ہم تو ایک اللہ کے غلام ہیں، ایک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے بعد ہم کسی کو نبی اور رسول نہیں مانتے۔ اور اس بات کو جانتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے دین میں فرقے کیے ان کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جن لوگوں نے گھما کر گمراہ کر دیا کہ فرقے شاید صرف یہی وہابی سنی بریلوی ہیں، ان لوگوں سے بھی ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ اصل فرقہ بندی تو یہ تھی کہ تم نے اپنے بارڈر الگ کر لیے، تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ کر اپنی اپنی زمینیں الگ کر لی، ایک دوسرے کے خلاف فوج کشی کر لی، اور اس کو تم فرقہ نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ گئے، جی ہم بھی یمنی مسلمان ہیں، ہم قطری بھی مسلمان ہیں، ہم ایرانی بھی مسلمان ہیں، ہم سعودی بھی مسلمان ہیں، ہم یو اے ای والے بھی مسلمان ہیں، ہم عراق والے بھی مسلمان ہیں، ہم مصر والے بھی مسلمان ہیں، ایک اور ترک والے بھی مسلمان ہیں، پاکستان والے بھی مسلمان ہیں، بنگلہ دیش والے بھی مسلمان ہیں، بارڈر الگ الگ ہے، جو ادھر آیا اس کو گولی ماریں گے۔ اور کون سی فرقہ پرستی ہوتی ہے؟ اللہ کے دین کے فرقے کر کے ایک دوسرے کو توڑ کر اللہ کے دین کا تماشا بنانے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہم اپنا چہرہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، سیدھے سیدھے ہم مسلمان ہیں۔ ملت ابراہیم حنیفا، اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے ملت پہ ہیں، سیدھے سیدھے، اور وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، سلیمان علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تفرقہ بازی، شرک اور اس کے اقسام سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حنیف مسلمہ بنائے۔ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا مکتبہ فکر کون سا ہے، فرقہ کون سا ہے، انہیں کہیں حنیف مسلمہ، ہم تو سیدھے سیدھے مسلمان ہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اس کے بعد ان کے دین کے اندر کوئی تفرقہ بازی جائز نہیں ہے، کوئی فرقہ جائز نہیں ہے، کوئی مکتبہ فکر نہیں ہے، ہمارا مکتبہ فکر صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وعلی کل المہاجرین والمہاجرات والمسلمین والمسلمات، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب۔